میرا خیال یہ تھا کہ قرآن مجید میں صرف یہ 4 بنیادی اصطلاحیں نہیں بلکہ کم از کم 20 اصطلاحیں مزید ایسی موجود ہیں کہ جو صرف اپنا لغوی مفہوم نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنا ایک اصطلاحی مفہوم بھی رکھتی ہیں، لیکن بدنصیبی سے امت مسلمہ کی عربی زبان سے ناواقفیت نے ان کو صرف ان کے لغوی مفہوم تک محدود کر دیا ہے۔ میں نے تقریباً قرآن مجید میں سے کوئی 102 کے قریب ایسی اصطلاحات کا انتخاب کیا تھا، اور صرف لغت کے حوالے سے نہیں بلکہ علماء تفسیر کے حوالے سے بھی میں نے اچھا خاصا کام کیا تھا، جس پہ مجھے اس بات پہ شرح صدر تھا کہ یہ صرف الفاظ اپنا ایک لغوی معنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاحی مفہوم بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے مجھے وہ موضوع ترک کرنا پڑا کہ چونکہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب کیا ہوا موضوع تھا، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا نے جب اس عنوان پہ قلم اٹھایا تھا تو بڑے لوگوں نے اس کو کیش بھی کروایا تھا اور اپنی رسالوں کے اندر اس کے حوالے دے کر کہا کہ ایک نوجوان کے قلم سے ایک اچھوتے موضوع کے اوپر جو ہے وہ تحریریں آئی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ مولانا کی اس کتاب کے نتیجے میں جتنا لوگوں کو فائدہ ہوا شاید مولانا کی ذات کو بھی اتنا فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن جب علمی طور پر مولانا سے اختلاف رائے ہوا، راہیں الگ ہوئی، تو سب سے پہلے اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا کہ جنہوں نے اس کو اپنے حق میں کیش کرانا چاہا تھا، اور مولانا مودودی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک لوگوں کو قرآن کے اصطلاحی مفہوم سے واقفیت ہی نہیں تھی اور لوگ اس کے مفہوم سے ناواقف اور اوجھل رہے، اس لیے اس بات کا امکان اور خدشہ تھا کہ اگر مقالہ لکھنے کے بعد یہ یہیں پر بر صغیر میں ہی کسی ریفری کے پاس گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے اس کو رد کر دے اور اس طرح ایک علمی کام جو ہے وہ کسی کی تعصب کی نظر ہو جائے۔ مجھے اس بات کے اوپر جتنا افسوس ہوا ہے وہ آج تک میں اس کو یاد رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوئی ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر زندگی نے ساتھ دیا اور فرصت ملی تو انشاءاللہ میں خود یا کسی طالب علم کو اس کے لیے تیار کروں گا، اور اس موقع پر اگر کسی سرکاری جامعہ سے نہیں تو کم از کم کسی ہماری تحریکی جامعہ سے پی ایچ ڈی نہیں تو کم از کم تخصص کا مقالہ اس کے اوپر مکمل کرایا جائے گا۔ اس موضوع کو ترک کرنے کے بعد میں نے دوسرا جو موضوع منتخب کیا تھا وہ تھا النحاة البصریون والکوفیون وخلافهم فی ضوء القرآن، یعنی کوفہ اور بصرہ کے نحوی مدرسے اور ان کا نحوی اختلاف قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں نے تقریباً کچھ 7 ابواب پر مشتمل 591 صفحات کا ایک ضخیم مقالہ لکھا ہے جو کہ یہاں پر اسٹیج پہ موجود بھی ہے۔ میں نے اس کے اندر جن موضوعات کو لیا ہے، لغت کی تعریف لکھی ہے، یعنی عربی زبان نہیں عمومی طور پر لغت کی تعریف، اور لغت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو لغت سے زیادہ تفسیر کا بھی مسئلہ ہے کہ کیا لغت جو ہے وہ الہامی چیز ہے یا وضعی چیز ہے۔ اس کے اندر میں نے پوری ایک فصل جو ہے وہ لکھی ہے، اور قرآن مجید کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے اس کو پروف کرتے ہوئے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لغت جو ہے وہ الہامی چیز ہے، جس طرح اللہ نے انسان کو ابتدائی ضروریات کی تعلیم دی تھی، علم اللغات یا علم و اسماء الاشیاء، اس کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود دی تھی، بلکہ یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو زبان بولتے تھے وہ بھی عربی زبان تھی، لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد عربی زبان چند دنوں کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے ان سے محو کرا دی گئی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو وہ زبان دوبارہ ان کو ودیعت کر دی گئی تھی۔ اسی ضمن میں عربی زبان کی خصوصیات اور ممیزات کے اوپر ایک فصل لکھی ہے، عربی نحو کا آغاز اور وہ اسباب جن کی وجہ سے عربی نحو جو وجود میں آئی ہے، اس میں دینی سبب ہے، اس میں لغوی سبب ہے، معاشرتی
اور سیاسی اسباب تھے. وہ پوری روایات کا میں نے احاطہ کر دیا ہے کہ جو آج تک تاریخ کی کتابوں کے اندر یا علم النحو کی کتابوں کے اندر یا کہیں کہیں سیرت کی اور رجال کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اس سلسلے میں ایک بہت اہم بحث جس کا کسی حد تک ہمارے مدارس عربیہ میں بھی جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ عربی نحو کے اولین موجد کون تھے. اس سلسلے میں مجھے یہ بات جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے سے